پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات عالم نبی فاضل جلیل عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید محسن علی شاہ صاحب بخاری دامت برکات القدسیہ حضور آپ تشریف لائیں اپنے نورانی وجدانی عالمانہ فاضلانہ خطاب سے ہمارے قرب و ذہان کو منور فرمائیں. بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا استقبال کیا جائے. نعرہ تکبیر, سجدہ ہاتھ چوک کے بولنا ہے, اللہ دی توحید کا نعرہ بلند کرنا. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے سینہ مدینہ بنا کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بعد حمد و صلاۃ اسٹیج پہ جلوہ فرما مشائخ, علماء, ثنا خوان مصطفیٰ اور معزز و محترم سامعین, آج کی یہ خوبصورت محفل پاک والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا حصہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. حضرات محترم, کافی وقت گزر چکا ہے. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. چند باتیں حافظ احسان صاحب نے مجھے مضمون دیا ہے, عشق رسول کے تقاضے اور عظمت والد. یہ ابھی مجھے مضمون کا موضوع دیا گیا ہے. اسی پہ میں دو چار باتیں کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. قرآن مجید سے ایک آیہ مبارکہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. یہ جو لفظ کل آتا ہے نا قرآن مجید کے اندر, کل جس طرح ہم چار کل بھی کہتے ہیں, چار کل نہیں پنج کل ہیں قرآن. سمجھ آ گئی؟ 29ویں پارے چوی کل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, پنج کل ہیں.
4 کل نہیں ہیں، کتنے؟ 5۔ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت میں اس کے ابتدا میں کل فرماتا ہے نا، کل، محبوب آپ فرما دیجئے، کل کا معنی ہوتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بھی اعلان کروایا ہے تو وہاں بھی لفظ کل رکھا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ، جہاں لفظ قل آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اپنی توحید کا بھی اعلان کروایا تو لفظ قل رکھا، آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ، بات تو تیری ہو رہی ہے، منوانا تو نے اپنے آپ کو ہے، بندے تیرے ہیں تو ان کا خالق ہے، وہ تیری مخلوق ہیں، تو خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میرے بندوں میں ایک ہوں؟ جب تو نے موسیٰ کو کوہ طور پہ اپنا کلام سنا دیا تھا تو ان بندوں کو بھی تو اپنی آواز سنا سکتا ہے، تو خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں؟ مجھے کیوں درمیان میں ڈالا ہے؟ میری کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا؟ تیری آواز کو جو سن لے گا پھر انکار نہیں کرے گا، ہر ایک تجھے رب مان لے گا۔ میری کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی ابو بکر بنے گا، کوئی ابو جہل بنے گا، سارے تو میری نہیں نہ سنیں گے۔ تو خود اعلان کر دے، میرا تو اس بات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو نے خود منوانا ہے کہ میں ایک ہوں، بات تو اتنی منوانی ہے، بات تو نے اپنی کرنی ہے، اس پیغام میں میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو خود اعلان کر دے کہ میں ایک ہوں، میری کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی یقین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، تیری سارے سن لیں گے، اور جو تیری آواز سنتا جائے گا پھر کوئی کافر نہیں رہے گا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ تو خود اعلان کر دے اور اپنے بندوں کو سنا دے، میرے ذریعے سے کیوں کہلواتا ہے؟ میرے ذریعے سے تو تھوڑے مومن بنیں گے اور زیادہ کفر میں رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب دیکھنا تو ہے یہی کہ کون تیری سنتا ہے اور کون تیری۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، قل، محبوب آپ اعلان کرتے ہیں، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ اگر کوئی مجھے خدا بھی مانے تو وہ تیری زبان سے سن کے مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیری زبان سے سن کر مانے۔ میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ جو بھی بندہ میری چوکھٹ پہ آئے وہ مدینے کے راستے سے ہو کے آئے۔ کل، محبوب تو اعلان کر دے هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ تیری زبان کو میں نے بنیاد بنا دیا، جس نے دین کو ماننا ہے تیری زبان پہ یقین کر کے مانا، جو تیری زبان پہ یقین نہ کرے لاکھ مرتبہ مجھے ایک ایک کہتا رہے وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جو زبان محمد پہ یقین کر کے مجھے، پورے کے پورے دین کی بنیاد اللہ نے زبان رسالت پہ کھڑی کر دی۔ پتہ نہیں میری گفتگو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ دیہاتی سا ماحول ہے، میں اردو گفتگو کرتا ہوں، بہرحال سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ پورے دین کی بنیاد، یہ ایک نقطہ سمجھ، سارے کے سارے دین کی بنیاد زبان رسالت پہ کھڑی ہوئی۔ اگر اس چیز کو نکال دیا جائے تو دین کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ آئیے میں اس پہ ایک حدیث پاک بھی بطور شاہد پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے گھوڑا خریدا۔ عربی کہتے ہیں عرب کے دیہاتی کو، جی میں آپا ہیں نا دیہاتی،
دیہاتی ہیں نا پینڈو، عرب دا جڑا پینڈو ہوئے نا اس کو عربی کہتا ہے۔ وہ اس سے گھوڑا خرید لیا سرکار نے، مثال کے طور پہ 400 روپے میں خرید لیا، 400۔ سرکار نے فرمایا آؤ میں تجھے اس کی قیمت اٹھا کے دیتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ سرکار آگے آگے چلے، وہ گھوڑے والا پیچھے پیچھے۔ حضور کی رفتار مبارک تیز تھی، جب چلتے تھے تو چھوٹے قدموں سے چلتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ لمبے لمبے قدم کھول کے بندہ رکھے نا تو وقار نہیں رہندا چال وچ، چھوٹے قدم رکھے جاویں نا تو چال وچ وقار ہوندا ہے۔ تو سرکار چھوٹے قدموں سے چلتے تھے، چال میں وقار تھا، پنجے پہ وزن ڈالتے تھے، ایڑی پہ وزن نہیں ڈالتے تھے۔ پنجے تے وزن ڈالتے آئیں تو انج لگدا جی میں پہاڑی تو ہیٹھاں بندہ لاندا ہے نا تو جی میں پنجیاں تے وزن رکھ کے ٹرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور چلتے تو بڑے اطمینان اور آرام سے تھے، لیکن ہم دوڑ دوڑ کے بھی پیچھے ملتے تب بھی حضور سب سے آگے ہوا کرتے۔ چال مبارک تھی، پوریاں اکھیں پٹ کے حضور نائن ویندے، پوریاں ادیاں اکھی کھلیں دے، پوریاں اکھی دی تاب کس نو رکھے، ادیاں اکھی کھلیاں ادیاں تے حسان خدا پہ وحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادیاں کھلیاں تے پیر مہر علی آندا پیا اس صورت نو میں جانا تھا۔ ادیاں کھلیاں تے امام احمد رضا فرمائندے پین سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ تو صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں تاب نہیں تھی کہ حضور کے چہرے پہ نظریں۔ 1,24,000 صحابہ ہیں حضور دے، یا 1,44,000 بھی روایت ہے، لیکن 3 بندیاں حضور دا حلیہ بیان کیتا ہے، اور جنہ حلیہ بیان کر لیا ہے نا وہ آخر تے آندے آئیں بھئی یہ حتمی گل نہیں ہے، حضور دے حسن وچ ہر نماز وچ ترقی ہوندی ہے۔ وسیم قسیم، نام ہے نا وسیم قسیم، وسیم بھی سونے نو آندن، قسیم بھی سونے نو آندن۔ وسیم اس سونے نو آخدن جس نو جتنی واری ویکھو پہلے تو زیادہ سونا لگے۔ جتنی واری تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہی۔ اور قسیم یعنی وسیم اس کو جو جتنی بار دیکھو پہلے سے، زور اڑے ویکھیا ہے حسن ہو رہا، اثر اڑے ویکھیا ہے حسن ہو رہا، مغرب اڑے ویکھیا ہے حسن ہو رہا۔ تے اے ہن میں تانوں ایک دعوت دیواں کہ اللہ لے جنے مدینے، سارے انہوں اللہ لے جاوے، نالے میں بھی ہوں میرے واسطے بھی دعا کرو۔ حضور دے گنبد وچ بھی یہ چیز ہے۔ میری الحمدللہ 8 حاضریاں ہوئیاں تو میں ہر دفعہ اس چیز میں نوٹ کیتا کہ جس نماز وچ گنبد خضرا نو ویکھو اس نماز وچ رنگ ہو رہا۔ اے ہن ازما کے ویکھ لگیا ہے، گنبد تک کھڑوتا ہے نا، کیا بات۔ تو ہر نماز میں رنگ عجیب ہوتا ہے۔ تو صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سرکار کا جو ہے روپ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو وسیم اس سونے کو کہتے ہیں جسے جتنی بار دیکھا جائے پہلے سے زیادہ سونا لگے، اور قسیم اس سونے کو کہتے ہیں جسے جس زاویے سے دیکھا جائے پہلے سے حسین نظر آئے۔ کسے ٹردے ہویا سینہ ویکھیا ہے، کسے سائیڈ تو بازو ویکھیا ہے، کسے جاندے کنڈ مبارک ویکھی ہے،
کسی 60 ڈگری تو ویکھیا ہے، کسی 90 ڈگری کے زاویے تو ویکھیا سمجھ۔ بہرحال سرکار کی ہر ادا محفوظ ہے تاریخ میں، سبحان اللہ، چال بھی محفوظ ہے، ویکھنا بھی محفوظ ہے، بولنا بھی محفوظ ہے، تیز نہ بولندے، اتنی آہستہ بولدے ہیں کہ لفظ گنیا جا سکتا، حضور دا ہر لفظ گنیا جا سکتا۔ صحابہ کرام فرمان گننا چاہتے تو گن سکتے تھے، ایک ادا اللہ نے محفوظ فرمائی۔ یہ تو سرکار ہیں، سرکار کے گھر میں جو جانور حضور سے نسبت رکھتا تھا اللہ نے اس کا نام بھی محفوظ کر دیا۔ گارے چک بکری آئی، جتنی دیر حضور بیٹھے رہتے ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہی، جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ اس بکری کو کیا ہو گیا؟ یہ تو دیوانی ہو گئی ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں یہ ٹک ٹکی باندھ کے آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتی رہتی ہے، نہ پٹھے کھاندی ہے، نہ شور مچیندی، نہ پانی پیندی، نہ میں کر دی، تو جدوں آپ چلے جاندے ہو پھر دسیندی ہے کہ میں بھی بکری ہاں، پھر پورے گھر کو پڑھنے ڈال دیتی۔ اس بکری کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ محمد کے عاشق صرف انسان ہی تو نہیں ہیں، جانور بھی محمد کے عاشق، جنہاں جانوراں بھی حضور دے نال وفا کیتی انہاں دے نام ہی زندہ رہے ہیں۔ بکریاں حضور دیاں اجوا، زکیہ، برکہ، اطراف، اطلال، زمزم، غیفہ، امرہ، 9 بکریاں، ایک بکرا جدا نا یمنا، ایک کھوتا ہا حضور دا جس دا نا ہا یافور۔ کابڑ نہ چڑھایا پہلے اس دا نا یزید بن شہابہ، حضور نے اس دا نا یافور رکھا، اس کھوتے دا نام بدلیا حضور، یزید نام حضور نے اس دا بدل دیتا۔ 2 خچران دل تے افیر، 7 گھوڑے آن چاہوں دے نام انہوں دے سکب، سبحا، لحیف، تراز، 4 ڈاچیاں ازبا، شابا، قصوہ، جدا، ایک بکرا یمن، یعنی جس جانور نے حضور دے نال وفا کیتی ہو دا نام ہی زندہ۔ تو بہرحال جو حدیث پاک ہم پڑھ رہے تھے اس کی طرف آئیں، سرکار آگے جا رہے تھے، گھوڑا اس دیہاتی تو خریدیا 400 ویچ مثال دیتا، وہ دیہاتی گھوڑے والا پیچھے، حضور آگے نکل گئے، گھوڑے والا پیچھے رہ گیا، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود۔ رستے میں ایک اور پارٹی پڑی، انہاں کیا گھوڑا بیچنا ہی، کہ کتنے دے سو؟ انہاں کیا 800 دسائیں، یہ تو انہوں سمجھان واسطے، یعنی زیادہ قیمت دی۔ عربی فوراً بے ایمان ہو گیا، کہا ٹھیک ہے پکڑو گھوڑا دیو 800 روپیہ۔ حضور آگے نکل گئے تھے، آپ واپس مڑے، یہ تو اور کسی نے وچندہ پیا، واپس آ کے فرمایا عربی یہ گھوڑا تو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، پھر آگے کیوں دے رہا ہے؟ وہ سا کہ میں تو بیچیا ہی نہیں تو اڈے ہاتھ، اگر بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں، صاف مکر گیا، اگر بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ حضور نے فرمایا میاں جدو اپنا سوتا ہویا ہے گواہ تا اللہ تو سوا کوئی نہ، اس آکے جے گواہ ہی نہیں تو دیو، نہیں ہے تو مجھے بیچنے دو۔ صحابہ کرام اور لوگ اکٹھے ہو گئے یہ بات سن کے، لیکن کوئی گواہی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ شریعت میں گواہی اس کی لگتی ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو، شاہد وہ ہے جس نے مشاہدہ کیا، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، انہوں دیکھا کسے نہ، کوئی گواہی نہیں دے رہا۔ اتنے میں ایک حضور کے صحابی
اور یہ بڑے ان کا بڑا ایک مرتبہ ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں آ گئے. حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, یا رسول اللہ میں عرش تے سجدہ کرتا پیا, عرش الہی تے خواب نا. انہاں خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی پیشانی تے سجدہ کر رہا, تہاڈی پیشانی تے سجدہ کر رہا. حضور لیٹ گئے تے فرمایا لے خزیمہ اپنا خواب پورا کر لے. انہاں اپنا متھا حضور دی پیشانی تے رکھ کے سجدہ کیتا. میں نا جیسی زمین خزیمہ نو سجدہ کرن واسطے ملی ہے نا, کائنات ایسی زمین کسے بندے نو نہیں. حضور دی پیشانی تے سجدہ کرنا تے عرش تے سجدہ کرن نالوں بھی افضل ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ حضرت خزیمہ آ گئے وہاں جتھے وہ گھوڑے والے دی گل چلتی پئی. وہ کہتا ہے گواہ پیش کر. گواہ تھا کوئی نہیں اور گواہی کوئی نہیں دے رہا اس لیے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. حضرت خزیمہ جب آئے تو آ کر کہنے لگے او عربی, گھوڑے والے نے کہنے او عربی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب یہ گھوڑا تجھ سے خرید چکے. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور یہ گھوڑا خرید چکے ہیں. اب عربی تو نہیں بولا, سرکار نے فرمایا خزیمہ تو کیسے گواہی دیتا ہے جبکہ تو نے بھی تو یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے, تو بھی تو عینی شاہد نہیں, تو کس طرح گواہی دیتا ہے, تو نے تو یہ معاملہ دیکھا ہی نہیں. تو حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ پتہ نہیں تسی سمجھے ہو کہ نہیں, کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کیا ہم نے دوزخ دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا یا رسول اللہ کیا ہم نے مرنے کے بعد زندگی دیکھی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیا ہم نے خدا دیکھا؟ فرمایا نہیں. تو یا رسول اللہ پھر مجھے کہنے دیجئے, ہم نے جنت دیکھی نہ تھی, تیری زبان نے کہا جنت ہے, ہم نے کہہ دیا جنت ہے. ہم نے دوزخ دیکھا نہ تھا, تیری زبان نے کہا ایک دوزخ ہے, ہم نے کہہ دیا دوزخ ہے. ہم نے مرنے کے بعد زندگی دیکھی نہ تھی, تیری زبان نے کہا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, ہم نے کہہ دیا زندگی ہے. اور ہم نے خدا دیکھا نہ تھا, تیری زبان نے کہا ایک خدا ہے, ہم نے کہہ دیا خدا ہے. ہم نے تو جو بھی مانا ہے تیری زبان سے سن کر مانا ہے, اور یہاں بھی تو تیری زبان کہہ رہی ہے میں گھوڑا خرید چکا ہوں. اگر یہ غلط ہوتا ہے تو پھر دین کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ جاتا. ہم نے تو جو بھی مانا ہے تیری زبان سے. جب حضرت خزیمہ نے یہ گواہی دی تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ عقیدت میں کہہ رہا ہے, یہ محبت میں کہہ رہا ہے, یہ عشق میں کہہ رہا ہے, اور یہاں عشق نہیں چلتا, یہاں تو قانونی تقاضے چلتے ہیں. انصاف کے معاملے میں یا عدل کے معاملے میں عقیدت کی گواہیاں نہیں چلتی, بلکہ قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. تیرا عقیدت, تیرا عشق, تیری عقیدت, تیری محبت یہ سب اپنی جگہ, لیکن تو موقع پہ موجود نہ تھا, لہذا تیرے عشق کی گواہیاں یہاں کام نہیں آئیں گی. یہ تو ایک جھگڑے کا معاملہ ہے, معاملے کا فیصلہ ہے. نہیں, سرکار نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا خزیمہ تو نے میری عزت کا دفاع کیا, تو نے آج میری عزت کا دفاع کیا ہے. آج کے بعد ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی گواہی دیں گے ان کی گواہی ایک کی ہوگی, لیکن جہاں تو جا کر گواہی دے دے گا تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی, اور تیری ایک کی گواہی پہ محمد کی شریعت نافذ ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اس لیے کہ خزیمہ نے حضور کی عزت کا دفاع کیا, اور حضور نے ان 2 گواہیاں دے برابر آکھیا. اہل علم نو ایک نقطہ دیواں, انہاں دی خدمت وچ بڑا مزیدار گل ہے. اے جیڑی گل ہے نا حضور دی, اس دی لوڑ بھی بعد وچ پئی ہے. حضور
جو فرما گیا ہے نا خزیمہ دی گواہی دو دے برابر ہے، اتھوں نگاہ مصطفیٰ دی شان بھی ویکھیا۔ سرکار دنیا تو ٹر گئے، پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا، جھوٹے نبیاں سر پٹ لیا کہ یہ تو بن کھڑوتا جناب مسلمہ کذاب، میں نبیاں ایک یمن چو اسودن سی اٹھی جا، میں نبیاں ایک رانوی اٹھی کھڑوتی، سجا بنت حارث آکھن لگی میں بھی نبیاں ہاں، پہلے تا نبی بندے یہ ہوندے آئیں، ویکھا ویکھی عورت نو ہی شوق چڑھ گیا، جھوٹے نبیوں کا ایک فتنہ اٹھا دور صدیق اکبر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے نا، جنگ یمامہ، اس میں کئی حافظ قرآن شہید ہوئے، 300 بعض روایتاں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، انہوں میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، 700 حافظ جدو شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو کہ حافظ شہید ہو گئے سائے سارے، تے جی ایویں جنگاں چ حافظ شہید ہوندے رہے تے کدائیں اے نہ ہوئے جو بھی حافظ ہے کی کوئی نہ رہے تے قرآن پاک دے معاملے چ لوگ کسے فتنے فساد دا شکار ہو جاؤں۔ انج کرو جی قرآن پاک نو جمع کرو، اس تو پہلے قرآن مجید کتابی صورت وچ موجود نہ، سمجھ آ گئی؟ کتابی صورت وچ نہیں ہاں، کوئی اٹھ دیاں ہڈیاں تے لکھیا ہویا، کوئی درختاں دیاں پتیاں تے، کوئی چھلکیاں تے، کوئی درختاں دی چھلکیاں تے، کوئی پتھراں دے اتے لکھیا ہویا۔ اس طرح مسجد نبوی وچ ایک لکڑ دا وڈا سارا صندوق ہوندا، اندے وچوں ہڈیاں، او پتھر، او پتے، او چھلکے، او ساریاں چیزاں پئیاں ہوندیاں تے جائیں قرآن پڑھنا ہوندا، اتھوں آ کے نقل کر کے 2-4 آیتاں اپنے گھر لے جاندے ہیں تے قرآن یاد کردے رہندے۔ توجہ ہے بھئی؟ کتابی صورت وچ نہ قرآن۔ حضرت عمر نے مشورہ دیتا کہ جی قرآن جمع کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا حضور نے جدو جمع نہیں کیتا تو میں کیوں جمع کراں؟ حضرت عمر آگے ٹھیک ہے، چپ ہو گئے۔ رات حضرت ابو بکر فرمائندے عمر نو تو میں چپ کرا کے گل دیتا، لیکن ساری رات نیند نہ آئی، میں کہا اندھا تو عمر ٹھیک ہی ہے، گل تو نہیں پتے دی ہے بھئی قرآن جمع کریے، حافظ شہید ہو گئے تو لوگ کسے کو کوئی پتھر ہو سی تو کسے کو کوئی ٹکڑا جمع نہ رہا تو لوگ فتنے چ نہ پہ جائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جماعت حافظان دی کاریاں دی بنا کے ایک پوری کمیٹی دیتی کہ اے حافظن اے کاری اے تیری جماعت ہے تے تو اس کم تے اج تو معمور ہیں کہ قرآن جمع کر کے کتابی صورت تحریر کر کے میں نو دیو۔ حضرت زید فرمائندن کہ ابو بکر میں نو آکھیا نہ آئے احد دا پہاڑ تو ہی کھٹنا ہے تو میں نو سوکھا لگیا، قرآن جمع کرنا میں نو بہت اوکھا لگا، اس واسطے نہیں کہ وہ کم اوکھا، اس واسطے کہ ڈر بہا کہ ایک زبر زیر بھی اگاں پیچھے نہ ہو جائے۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا کام، سمجھ آ رہی؟ بہرحال فرماتے میں لگ گیا کام کو، جو بھی آیت ملتی قرآن کی مسجد نبی میں اعلان ہو گیا، سارے صحابہ جڑے لکھی ودے ہیں، کسے کو ایک پارا، کسے کو ایک سورت، کسے کو 2 سورتاں، کوئی لکھ لے جاندے ہیں نقلاں، سارے لے جاندیاں جمع کرائیاں، وہاں سے پھر انہوں نے ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کیا، جو بھی آیت لکھتے تھے اس آیت پہ 2 عادل گواہ لیتے تھے۔ داں حافظانوں سنایا جاندہ، کتنے آنوں؟ اس تو بعد اس آیت تے 2
گواہیاں بھی مل دی اتنا پکا کام کر کے آپ اس نو پھر اگاں تحریر کر دیاں کم شروع ہو گیا سارا قرآن پاک جمع ہو گیا ہر آیت تے گواہیاں بھی ملیاں حافظان بھی تصدیق کی تھی سب کچھ مکمل قرآن دیاں 2 آیتاں قرآن مجید دیاں 2 آیتاں رہ گئیاں اس تے 2 گواہ نہیں مل رہے ہیں صرف ایک گواہ مل رہا ہے صرف وہ آیتاں بھی چلو میں دس چھڑے نا سورہ توبہ دیاں آخری 2 آیتاں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ان پہ ایک گواہ مل رہا تھا 2 گواہ نہ ملے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ حضرت ان آیتوں پہ ایک گواہ مل رہا ہے 2 نہیں ہیں فرمایا کون ہے کہا جی خزیمہ ہے کہا اللہ اکبر میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا خزیمہ تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہے راز آج کھلا ہے خزیمہ کی اکیلی کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے ان آیتوں کو رکھ لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سمجھ آ گئی یہ معنی ہے ابھی ہم کل پہ دے کل محبوب تو اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر اللہ علیہ بڑھنا چاہتے ہو اللہ علیہ بڑھنا ہے نا تو سامی بڑھنا ہے میں بھی بڑھنا ہے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں راز کھول دوں حقیقت سے آشنا کر دوں سیکریسی کو اوپن کر دوں سچائی کو بے نقاب کر دوں آؤ خدا کا محبوب بننے کا فقط ایک رستہ ہے فتبعونی آؤ مجھ محمد کی غلامی میں آ جاؤ میری اتباع میں آ جاؤ میری اتباع کر لو ایک ہوتا ہے اطاعت یہ ہے کہ حضور جو فرماویں اس نو مننا اے اطاعت ہے ایک ہے اتباع یہ ہے کہ حضور کوئی نہ فرماویں امتی ویندا جاوے تے حضور ورگا بندا جاوے ہر قدم جتھے حضور دا قدم لگے ایک قدم ایک انچ بھی حضور دے قدم تو وکھرے نہ رکھے حضور دے قدمات ٹرتا اے ہے اتباع اور اس لیے ایک مثال بھی ہے حضور نے جدو حج فرمایا نا بڑی مزے دی گل بڑی خوبصورت گل بخاری شریف دے اندر حج فرمایا سرکار نے تے رستے دے اندر وادی عقیق سواری تو لتھے وادی عقیق مدینے تو 4-5 کلومیٹر دور وادی عقیق لتھے لے کے تے سرکار نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر سرکار سواری پہ ایک اعلان فرمایا بھی لوگو حج عمرہ جو ہے حج میں داخل ہو گیا ہے یعنی حج دے نال تسی عمرہ کر سکتے ہو اعلان فرمایا اعلان فرما کے سرکار اگاں تشریف لے اب صحابہ کرام جب جاتے حج کو تو وہاں اترا کرتے تھے اور حضور دی سنت سمجھ کے نفل پڑھ دیا میں جتھے حضور نماز پڑھی سمجھ آ گئی پھر لوگوں کی سہولت کے لیے اتھے ایک مسجد بنا دیتی ہیں بھی بندے لاندے بھی ہیں امدے بھی ہیں چلو اتھے ایک مسجد بنا دے تاکہ آسانی نہ لوگوں نے نماز پڑھن دا موقع مسجد بنائی تھوڑے سے اس طرح ہٹ کے ایک ٹبے تھے 30-40 فٹ ہٹ کے یا 20 فٹ ہٹ کے اور وہ جگہ جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی وہ تھوڑا نالے کے نشیب میں تھی تھوڑی ہٹھاں جگہ ہے جی میں بندے اچھے بیٹھے نہ پائیں ہٹھاں بیٹھے وہ نیوی جگہ ہے جگہ میں ویکھی ہوئی ہو ساری الحمدللہ مسجد بنا دی گئی وہاں اب 20 فٹ ہٹ کے بھی وہ جگہ صحیح ہے مسجد واسطے اب لوگ آتے آ کے وہاں مسجد میں نماز پڑھتے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے فاروق اعظم کے بیٹے وہ آتے اور جس جگہ حضور نے نماز پڑھی تھی وہی مصلی بچھاتے اور نماز پڑھنے لوگوں نے کہا جی مسجد تو ادھر ہے
ادھر آئیں جی نماز پڑھیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس جگہ مصلی بچھایا جہاں حضور کے قدم لگے تھے۔ نہ خبر تھی مجھ کو سجود کی، نہ سلیقہ مجھ کو رکوع کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا۔ اے ہے صحابہ دسیا کہ اتباع کی ہے حضور، قدم بھی نہیں ہٹایا۔ اسی طرح کعبہ شریف دے اندر حضرت بلال جدو نماز پڑھن لگے نا، حضرت عبداللہ بن عمر تو پوچھا کعبہ آ کے حضور کی کیتا ہے؟ اکھے دو نفل پڑھن، اکھے کچھے پڑھے سو نہیں سمجھے ہوگا۔ کعبہ دے اندر جا کے اینہ صلاح پوچھن دا کوئی توک بندا؟ کعبہ سارا نور ہے، کعبے کے اندر نماز پڑھنا مل جائے تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن صحابی نے جا کر کعبے کے اندر جا کر پوچھا اے 10 کعبہ تا مل گیا ہے، ہن حضور دے قدم کتھے لگے؟ یہ اتباع ہر شے جدا حکم نام ہی ہوئے ان جو جتھے پڑھی جاندہ پڑھی جاوے سارے یا شکن، لیکن اتباع اس چیز دا تقاضا کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو چم رہن اور چم کے فرمایا اے حجر اسود تیرا بڑا مقام ہے، تو جنتی پتھر ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میں تینوں اس پر نہیں چمدہ پیاں کہ جنت چو آیا ہیں تے لوگ تینوں چم دن تے تو دیوارے کعبہ چ لگا ہوئے ہیں تے تو چٹا یقوت ہیں، چٹا یقوت تھا یہاں آ کے کاڑا ہو گیا، اب حجر اسود کہلاتا ہے کاڑا پتھر ہیں، لوگوں کے گناہ جذب کر کر کے کاڑا ہو گیا، تو چٹا یقوت ہیں لوگ تینوں چم دن نہ، عمر تو تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ ایک بار سرکار کو تجھے چومتے ہوئے دے گا۔ حضور تے نہیں چومیا ہے اور تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا نہ نقصان۔ اے بخاری اتنا ٹکڑا ہے، مستدرک اضافہ پیچھے مولا علی کھڑے آن انہاں کہ امیر المومنین ہے، چمنا تو توڑا صحیح ہے، اے بھی عشق صحیح ہے کہ حضور دی خاطر چمیانے، لیکن اس گل تے مینوں اتفاق نہیں کہ نفع نہیں دے سکتا، اے نفع دے سکتا نہیں۔ مستدرک چیزا فرمایا کیویں نفع دے سکتا ہے؟ کہ حضور نے فرمایا اس دیاں دو اکھاں بھی نے تیری زبان بھی ہے، جڑا اس نو چم رہا ہے اس نو ویکھ بھی رہا ہے، قیامت دے دن اس دے حق تے جڑا حق گواہی دے وے انہاں کہ واہ علی تیرے ورگا علم کتھوں لگی؟ سبحان اللہ۔ بہرحال فرمایا فتبعونی میری اتباع کا۔ ایک اور صحابی بھی تھے نا جن کا نام تھا اتبان بن مالک، انے ہو گئے، اکھی چلیاں گئیاں، حضور نو آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکھی چلیاں گئیاں تے دسیندہ نہیں ہے تے ذرا میرے گھر تشریف لے آؤ، 2 رکعتاں پڑھ دیو، جتھے تسی نماز پڑھ سو میں اتھے مصلی بنا لیساں تے اتھائی نمازاں پڑھی جاتا۔ حضور موج میں تھے، فرمایا چل بھی چلتے ہیں، یار مالک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یارانچ کی تیری میری شے بنی۔ ایک صحابی پیڑے پوچھیا ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم نے یا رسول اللہ اکھی چلیاں گئیاں، فرمایا نماز دی چھٹی دی ہو چا گھرے پڑھ لی کراں، فرمایا اذان سنین دی ہے؟ کہ جی سنین دی ہے، فرمایا مڑ گھر تو لے کے مسجد تک رسا بن لا تے پھد پھد کے آمیں چھٹی کوئی نہیں۔ مکتب عشق کے انداز نے رالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کا چھٹی کوئی نہیں، اس نے کوئی نہیں، اس نے کہ چلو پڑھ دینا، یہ ہے مارے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جا کر 2 رکعت پڑھ دی۔ اب حضرت اتبان نے ادھر جگہ کو مصلی بنا لیا جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، اور جب اذان آتی
تو اپنی چھڑی سے ٹٹولتے ٹٹولتے اس جگہ آ جاتے جہاں سرکار نے قدم لگائے تھے اور وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے سنگ در پہ جبیں سہی, مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی سے, جو وہاں نہیں تو یہی سے. بہرحال فرمایا فاتبعونی, جس نے میں محمد کی اتباع کی, یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ کے محبوب بننا ہے تو حضور کی اتباع کرنی. حافظ صاحب نے کہا عشق کے تقاضے, عشق رسالت کا تقاضا سب سے بڑا اتباع رسول ہے. اتباع, اطاعت. اگر اتباع نہیں ہے تو عشق نہیں ہے. یہ پانی کا گلاس آیا, یہ مجھے حافظ احسان صاحب نے بھی دیا, اسی سے مثال لے لیتے ہیں. اتباع نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے تو عشق نہیں ہے. اگر ہمت ہو تو میری اس دلیل کو چیلنج کرو. حافظ احسان صاحب مجھے کہیں کہ پیر صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں جی, بڑی عقیدت اور احترام کرتا ہوں آپ کا, اور میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں. میں کہوں واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی بالکل, دل و جان سے بڑھ کر. میں کہوں جی پانی تو پلاؤ. تو حافظ صاحب کہیں جی پانی والی گل کائی نہیں تے محبت میں بہوں کریں نا. نہیں سمجھے, محبت دل و جان سے بڑھ کر کرتا ہوں. عقیدت مجھے دل و جان سے بڑھ کر ہے, لیکن پانی نہیں پلاؤں گا. یا پانی مانگو کہ کچھ چاہ دے وے, مطلب الٹی کرے, تو اسے محبت نہیں کہا جائے گا. اسے صرف فراڈ اور دھوکہ ہی کہا جا سکتا ہے. میاں جے حضور دا عاشق اکھاونا چاہندے ہو نا, تے حضور دی اطاعت اور اتباع بھی کرنی ہو. جیڑا حضور دا حکم نہ منے اور حضور دی اطاعت ہی نہ کرے اور نماز ہی نہ پڑھے اور سرکار دی سنت ہی نہ چلے اور سرکار دے طریقے نو ہی اپنی زندگی چ نہ لے آوے, بلا او بھی عاشق اکھاون دا حقدار ہے. عاشق اکھانا سوکھا ہے؟ عاشق اکھان واسطے بلال حبشی طرح ماراں کھانیاں پوندیاں. اتنے تو ہر بندے دے نال لگے ہوندا عاشق رسول. ایک عاشق ہی نہیں, کروڑاں دے نال عاشق رسول. صحابہ کرام ایک نماز بھی کوئی صحابی نہیں چھوڑتا تھا, ایک نماز بھی. ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں جنت ملی ہوئی تھی. توجہ ہے نا, جنہیں جنت ملی ہوئی تھی. بے شک جنت لینی کوئی نہ نویں, بے نماز پڑھسا ہے تو لب جاسی, نہ پڑھی تو مڑ کے لبنی نا. فیصلے پہلے ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی عشق یہ تھا کہ ایک نماز مولا علی کی قضا ہوئی ہے اور قضا بھی حضور کے حکم پہ ہوئی ہے, تو رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ سورج کو پلٹا کر علی کی نماز ادا کروانی پڑی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اسے عشق کہتے ہیں کہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. چھڑ ہو گئی آئی قضا تے کیڑا جان کے کیتی ہے. حضور فرمایا میں سونا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اس تے پوریاں کتاباں علماء نے لکھ چھڑی, اس دی صحت ہے صحت. توجہ ہے جی. اعلیٰ حضرت فرمائندن مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, جیڑی سب تجھے دی زیادہ تاکید. حکم آیا اطاعت کی. بات سمجھ آ رہی؟ تو عشق یہ ہے کہ حضور کے حکم کی اطاعت کی.
صحابہ کرام نے عشق کیا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں حضور پہ نثار کر دی. کوئی ایک صحابی سنت سے منحرف نہیں تھا، کوئی بے نماز نہیں تھا، کوئی حضور کے طریقے سے غافل نہیں تھا. پوری کرتے. باقی انسان بتقاضۂ بشریت کوئی کمی رہ بھی جاتی تھی تو اسے پورا کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے جس کے پاس بھی پہنچتی تھی بات. لیکن ہم اکھا ہک بھی نہیں مننا حضور کا، نماز ہک نہیں پڑھنی، تے عاشق صداوانے سب تو اگو کھڑوتے ہونے. یہ مضمون مینوں حافظ احسان نے دیتا ہے. ہو سکتا میں تو میٹھیاں گلاں سناواں. اس آکھیا عشق رسول دا تقاضا دسو. میں کہا تقاضا تو مڑ بہت اوکھا ہے، تقاضا بڑا اوکھا ہے. عاشق بنن واسطے مارا کھانیاں ہوئی، نمازاں پڑھنیاں پوندیاں، قرآن نو سینے نال لاونا پوندا ہے. اے نہیں کہ صرف سال بعد ایک میلاد منا کے تے کھیراں کھا کے اٹھی گئے تے عاشق صدے. انج نہیں. حضور دے عاشق بنو. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب دی اتباع کر لو، میں خود تانوں محبوب بنا لئی سا. میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. اس لیے اتباع، اطاعت یہ ہے اصل. اور اسی کا میں نے میری گفتگو ختم. اسے اطاعت دا ایک گوشہ اے بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین دا احترام. کیونکہ حضور فرمایا والدین کے خدمت کرو. فرمایا انہی کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے. والد کے لیے فرمایا وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور ماں کے لیے فرمایا ان کے قدموں تلے جنت ہے. یہ اطاعت رسول کا ہی ایک گوشہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کی. سمجھ آ گئی؟ والدین دی خدمت بھی حضور دی اطاعت. یہ بھی عشق رسول دا ہی تقاضا ہے. جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. نہ والدین دا گستاخ عاشق رسول ہے، نہ بے نماز عاشق رسول ہے، نہ سنت دا تارک عاشق رسول ہے. اگر عاشق رسول بننا ہے حضور دی سنت تے بھی عمل کرنا پائے گا، حضور دی اطاعت بھی کرنی پائے گی، اور والدین دی فرما برداری. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا